کبریٰ صلوات اللہ علیہ معظمہ کی بارگاہ میں بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ میرے مولا یا امام زمانہ علیہ السلام، بانی مجلس کے جو بھی شرعی حاجات ان کی حاجات کو پورا فرما، اور جو اہتمام کیا ہے ذکر حسین اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماؤ، اور حاضرین مجلس کے دلوں میں جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما میرے بھائی، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں میرے اللہ ان تمام مومنین و مومنات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جو بے اولاد ہیں واسطہ جناب ام رباب گجری گود کا انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے میرے مولا انہیں اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرما، اور جو ناحق قید میں ہیں واسطہ جناب سید سجاد کی قید و بند کا انہیں جلدی رہائی عطا فرماؤ، اور میرے مولا دنیا بہت تنگ ہو چکی ہے، سرکار حجت جگانا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرماؤ، ربنا تقبل منا بابا سے بلند صلوات۔ آپ بھی ذرا آگے آ جاتے ہیں، عابد بھائی آ جائیں آگے، کچھ مجلس کا ماحول بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا۔ صلوات پڑھیے حاضرین، گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں، بڑی ڈھیلی ڈھالی صلوات پڑھ رہے ہیں۔ میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا مولا میں بہت گناہگار، گناہوں کا کفارہ، تو آپ نے فرمایا تم ہم محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پڑھو۔ دوسرا فرمایا آپ نے کہ تم ہمارے دشمنوں پر بالخصوص ہماری دادی زہرا کے دشمنوں پر جتنا بھی تبرہ کر سکتے ہو کرو، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک بار درود پڑھ لیجئے محمد محمد۔ حاضرین، ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ۔ خدا فرماتا ہے ہم نے قرآن کی ہر ایک آیت کو بار بار دہرایا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا باب تفعیل ہے، گرداننا، بار بار دہرانا۔ خدا نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، لیکن لوگوں کی اکثریت نے
جہالت کی وجہ سے انکار کر دیا۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن اللہ کے قانون کا نام ہے، اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کتاب مبین میں نہ ہو۔ کتاب مبین میں ہر خشک و تر کا تذکرہ، اور امام مبین فرماتے ہیں سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ حاضرین، خدا نے مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ 3 حصے قرآن کے، مجھ غریب شاعر کی بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ 3 حصے قرآن کے قصص سے بھرے، انبیاء کے تذکرے، ان کی قوموں کا ذکر، کہیں حضرت نوح کا قصہ، کہیں حضرت ابراہیم کی داستان، کہیں یعقوب و یوسف کا واقعہ۔ 3 حصے قرآن قصص سے بھرے، نبیوں کے قصے بھی ہیں اور ان کی امتوں کے واقعات بھی ہیں۔ ایک حصہ قرآن کا امر اور نہی کے، 3 حصے قرآن قصص سے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پالنے والے، تم تو بڑا غفور و رحیم ہے، ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا، معاف کرنے والا بھی ہے۔ جب نبیوں کی امتوں نے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، انہوں نے نافرمانی کی، تو نے ان پر عذاب بھی نازل کر دیا۔ اب یہ قصے ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ ان قوموں پر عذاب نازل کر دیا ہے، پھر ہمیں یہ قصے کیوں سنا رہا ہے؟ قرآن مکمل ضابطہ حیات سے میرے، یہ انبیاء کے قصے اور امتوں کے نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھی نازل ہوا، ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ جس امت میں جو خصلت پائی جاتی تھی، جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، قیامت تک جس میں وہ خصلتیں پائی جائیں، یہ آیت ان پہ فٹ آتی ہے۔ یہ میں ایک آیت مشتزار کرنا چاہتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے اپنے حبیب سے، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ فَلَمَّا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے حبیب، یہ سورہ مکی ہے، ان مکے کے یہودیوں سے پوچھو، سوال کرو کہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے تھے، بالبینات، کھلے برہان لے کر، دلائل لے کر، تم نے ان کو کیوں ناحق قتل کر دیا؟ اور دوسری آیت، یقتلون الانبیاء بغیر الحق۔ میرے حبیب پوچھو ان لوگوں سے، انہوں نے ناحق انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہ مکی آیت ہے۔ مکے میں یہودیوں سے حضور خطاب فرمائے، بتاؤ یہودیوں، تم نے ناحق انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تو وہ تمام یہودی کہتے ہیں، اے یتیم عبداللہ، ہم تو آپ کے زمانے میں ہیں، حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، چوتھے آسمان پہ گئے، ان سے پہلے جو نبی قتل ہوئے، جیسے جناب یحییٰ، جناب زکریا اور دیگر انبیاء، ہم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ہم تو آپ کے زمانے میں ہیں، ہم نے کیسے قتل کر دیا؟ حضور فرماتے نہیں،
تم انبیاء کے قاتل ہو، تم نے ناحق انبیاء کو قتل کیا، اگر دعوے میں سچے ہو جواب دو۔ انہوں نے پھر کہا ہم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ہزاروں سال پہلے انبیاء قتل ہوئے۔ حضور فرماتے نہیں تم قاتل ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، جب تیسری بار حضور نے فرمایا تم قاتل ہو انبیاء کے، تو وہ تمام یہودی کہتے ہیں آبائنا، ہم نے قتل نہیں کیا، ہمارے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا انبیاء کو، ہم تو قاتل نہیں۔ حضور فرماتے اچھا تم قاتل نہیں، تمہارے باپ دادا نے آباء و اجداد نے قتل کیا کہ ہاں؟ حضور فرماتے کرو ان قاتلوں پر لعنت۔ واہ واہ، اگر تم قاتلوں پر لعنت نہیں کرتے تم قاتل ہو، کیونکہ جو کسی کے فعل پر راضی ہو وہ مانند فاعل ہوا کرتا ہے۔ اب جو بھی قاتلان حسین پر لعنت نہیں کرتا واہ واہ، سمجھو یہی قاتل ہے۔ کل کہتے تھے کہ شیعہ قاتل ہیں، اب جب دعائے زیارت عاشورہ پڑھی گئی اللہم لانا قتلۃ الحسین، اللہم لانا علی آل ابو سفیان وآل مروان وآل ابن زیاد، تو اب مقدمے ہونے لگ گئے کہ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، کل تک ہمیں کہتے تھے قاتل، اب جب قاتلوں کا نام لیا اور لعنت کی تم تڑپ اٹھے ہو۔ واہ واہ، ایف آئی آر کاٹی گئی کہ زیارت عاشورہ کیوں پڑھی گئی، اس میں نام آ گئے ہیں۔ بہرحال جو لعنت نہیں کرتا سمجھو وہی قاتل ہے۔ یہ بڑا پرآشوب دور ہے۔ اب تو شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں کہ شیعہ سنی کا جھگڑا، اب تو حسینیت اور یزیدیت کا مسئلہ ہے۔ واہ واہ، بے شک، ایک طرف حسینی ہے دوسری طرف یزیدی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ اس سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، اسے برا نہ کہو بلکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت ابلیس رضی اللہ تعالی، ابلیس بھی تو رضی اللہ ہے، کتنے سجدے کیے اللہ کی بارگاہ میں، ایک سجدہ نہیں کیا، اس سے بھی تو اجتہادی غلطی ہو گئی تھی۔ واہ واہ، کرو شمار ان میں۔ حاضرین، یہ یزید کے متعلق کیا کہوں میں؟ جب آقا حسین کو دربار میں بلایا مدینے میں، ولید تھے، اور جب آقا حسین جانے لگے تو بی بی زینب نے کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا دربار میں۔ اس میں فرق ہے، اب کہتا ہے کہ ولید نے بلایا، کہا اکیلے نہ جاؤ، ہاشمی جوانوں کو ساتھ دے۔ ہاشمی جوان ساتھ، امام جب دربار ولید گورنر ہاؤس کے دروازے پہ پہنچے اور دستک دی، ملازم آیا اور اس نے دروازہ کھولا، امام نے اندر قدم رکھا، تمام ہاشمی جوان پیچھے پیچھے آنے لگے، تو آقا حسین نے فرمایا کف مقام اپنی اپنی جگہ رک جاؤ، کوئی اندر نہ آئے کیونکہ فقط مجھے بلایا۔ کیا حسین تیری عدالت، واہ واہ، آقا حسین گئے باہر ہاشمی جوان، آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسی بات ہوئی میں تکبیر کی آواز بلند کروں گا پھر تم اندر آ جانا۔ امام اندر تشریف لے گئے، ملازم نے دروازہ بند کیا، تالا لگایا، چابی محفوظ کی۔ امام ڈیوڑی عبور کر کے صحن تک پہنچے،
آگے دالان، ولید گورنر مدینہ کرسی پہ پہلو میں مروان۔ امام فرماتے ہیں او ولید یہ شب کی تاریکی میں مجھے کیوں بلایا گیا؟ اس نے یزید کا خط دیا، اس میں یہ لکھا تھا اگر حسین بیعت کر لیں تو فابیا، ورنہ ان کا سر کاٹ کر میرے پاس شام بھیج دے۔ تم کہتے ہو یزید بے گناہ ہے، بے شمار وہ کہتے ہیں سر کاٹ کے میرے پاس بھیجو، قتل کر دو حسین کو۔ آقا حسین نے جب یہ عبارت پڑھی فَتَبَسَّمَ حسین ابن علی، حسین مسکرانے لگے۔ ولید پوچھتا ہے فرزند رسول یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ یزید مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، اسے نہیں پتا میں اس کا بیٹا ہوں جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے نہیں ڈرتا علی موت سے، چاہے موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے، مجھے ڈراتا ہے۔